سے پاک کا مفہوم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گناہ گاروں میں بھی اچھے گناہ گار ہیں. گناہ گاروں میں بھی کچھ لوگ اچھے ہیں. آپ بول نہیں رہے میرے ساتھ, ناراض تو نہیں ہیں؟ گناہ گاروں میں بھی اچھے گناہ گار ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ گاروں میں بھی کوئی اچھے گناہ گار ہوتے ہیں. بھائی گناہ تو اچھے ہے ہی نہیں, رب کی نافرمانی تو اچھی ہے ہی نہیں, تو پھر رب کی نافرمانی کرنے والا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ گناہ گاروں میں اچھے لوگ کہاں سے آ گئے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ گاروں میں اچھے لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ان سے سہون گناہ ہو گیا یا قصدن گناہ ہو گیا, اب گناہ ہونے کے بعد انہیں شرمندگی محسوس ہوئی, ندامت محسوس ہوئی کہ یا باری تعالیٰ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, میں یہ گناہ کر بیٹھا, یا رب العالمین تو توبہ کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے, یا باری تعالیٰ یہ مجھ سے سہون ہو گیا یا قصدن ہو گیا تو مجھے معافی عطا فرما دے. تو فرمایا وہ گناہ گار جو جس سے گناہ ہو گیا لیکن گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اچھا گناہ گار ہے, کیونکہ اب اس کے پلے میں کوئی گناہ رہا ہی نہیں. اور حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. اور وہ جو گناہوں سے پکی توبہ کر لیتا ہے, توبہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جی صاحب ہنس کے بندہ سوری کر لے, جی معذرت جی توبہ نہیں. توبہ کے 3 سٹیپ ہیں, 3 درجے ہیں. سب سے پہلا ہے ندامت, سب سے پہلا ہے ندامت, شرمندگی. توبہ کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ بندہ شرمندہ ہو, مجھ سے نہیں تھا ہونا چاہیے, آج میں نے فجر کی نماز قضا کر دی, آج مجھ سے ظہر نہیں پڑھی گئی, آج مجھ سے یہ فلاں نافرمانی ہو گئی, فلاں حقوق اللہ مجھ سے رہ گیا. تو بندہ ندامت محسوس کرے, شرمندگی محسوس کرے, یہ پہلا درجہ ہے. اور پھر جب جو ہی شرمندگی محسوس ہو رہی ہو, توبہ کا دوسرا درجہ ہے فوراً رب سے معافی مانگ لے, فوراً اللہ سے معافی مانگ لے. حقوق اللہ جو ہے وہ تلف ہوا تو اللہ سے معافی مانگ لے. اگر بندے کے حق تلف کیے ہیں تو بندے سے معافی مانگ لے. جس کو دھوکہ دیا, جس سے فراڈ کیا, جس کے ساتھ جھوٹ بولا, اس سے معافی مانگ لے. اور یہ یاد رکھیے اللہ ہو سکتا ہے وہ رحیم ہے, کریم ہے, اپنے بندوں کے اپنے بارے میں جو حقوق ہیں وہ معاف کر دے, حقوق اللہ معاف کر دے. لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کمی رہ گئی نا تو اس وقت اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہ معاف کرے گا. یہ کچہری لگنی ہے بروز محشر. اوتھے عملہ دے ہونے نے نتارے, کسے نے تیری ذات پوچھنی. آج تو بندہ چودھری بن کے بچ جاتا ہے نا, آج تو بندہ تھوڑی سی پرسنالٹی, تھوڑے سے پیسے دے کے, تھوڑے سے رشوت دے کے بچ جاتا ہے. اور جو مظلوم ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے, جو ظالم ہوتا ہے وہ اپنی چودراہٹ اور اپنی امیری کی وجہ سے بچ جاتا ہے, اپنے روب اور دبدبا کی وجہ سے بچ جاتا ہے. لیکن کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی, ساری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی, ساری امیرت ختم ہو جائے گی, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور وہاں میزان لگے گا, وہاں عمل تولے جائیں گے اور وہاں امیر غریب سب برابر ہوں گے. اور جن کے حق تلف کیے ہوں گے, جن کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا ہوگا, جن کو جو ہے وہ گالیاں دی ہوں گی, جن کے جو ہے وہ زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہوں گے, جن کا مال کھایا ہوگا, وہ رب کی بارگاہ میں بروز قیامت کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا باری تعالیٰ اس ظالم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. تو اللہ پاک فرمائے گا کیا فرشتوں ایسا کرو, اس مظلوم کو اس ظالم سے اس کا حق ادا کرواؤ. تو پھر وہاں تو کچھ ہوگا تو نہیں نا, وہاں تو زمینیں پاس نہیں نہ ہوں گی, وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی. تو بہرحال پیارے بھائیو, دوسرا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے, فوراً رب سے معافی مانگ لینا. اگر حقوق اللہ میں کمی آئی تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں. یہ سانسوں کا کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی جمعہ پڑھ رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں, پتہ نہیں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق ملنی ہے کہ نہیں ملنی. یہ سانس لے رہے ہیں, پتہ نہیں دوسرا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا. یہ ایک نماز پڑھی, پتہ نہیں دوسری نماز پڑھنے کی توفیق ملنی ہے کہ نہیں ملنی. تو پیارے بھائیو ابھی موقع ہے,
یہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، ختم ہو جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ آج موقع ہے، اگر رب کے حقوق تلف کیے ہیں تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ بڑی جلدی مان جاتا ہے۔ وہ تو 2 آنسو کوئی اللہ کے خوف سے بہا دے تو حدیث پاک میں آتا ہے سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ دوسرا سٹیپ کیا ہے توبہ کا؟ فوراً معافی مانگ لینا۔ پہلا کیا ہے؟ ندامت، شرمندگی اختیار کر لینا، اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر لی ہے نا، اس گناہ کی طرف واپس پلٹ کے نہ جائے، یہ ارادہ پکا کر لے، ارادہ مصمم کر لے کہ اب میں نے جس گناہ سے توبہ کر لی ہے، اب گناہ کی طرف میں لوٹ کے نہیں واپس جاؤں گا، اب گناہ کی طرف واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوحہ، کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جائے کہ وہ گناہ کی طرف اسی طرح نہ جائے جس طرح دودھ جو ہے وہ بھینس کے تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح پیارے بھائیوں،